بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ابو سفیان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ بتاؤں گی۔ مکہ میں ابو سفیان بہت بے چین تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ اس کی نظر آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ اس کی بیوی ہندا، جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ ابو سفیان چونک گیا اور کہا کچھ نہیں، طبیعت کچھ گھبرا رہی ہے، میں ذرا باہر سے گھوم کر آتا ہوں۔ وہ کہہ کر گھر کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ مکہ کی گلیوں سے گھومتے گھومتے وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ اچانک اس کی نظر شہر سے باہر ایک میدان پر پڑی۔ وہاں ہزاروں مشعلیں روشن تھیں، لوگوں کی چہل پہل دور ہی سے نظر آ رہی تھی اور بنبناہٹ کی آواز آ رہی تھی، جیسے سینکڑوں لوگ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے ہوں، اور اس کا دل پریشان ہو گیا تھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریب جا کر دیکھے گا کہ یہ کون ہے۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ مکہ کے لوگ تو غافلوں کی نیند سو رہے ہیں اور یہ لشکر یقیناً مکہ پر چڑھائی کے لیے ہی آیا ہے، اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ لشکر کے کافی قریب پہنچ چکا تھا کہ کچھ لوگوں نے اس کو پہچان لیا کہ یہ اس کے اپنے ہی لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا ہے اور یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثاروں کے ساتھ مکہ آ پہنچے تھے، اور وہ چھپ کر حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ کسی نے اچانک اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ اس کا سانس اوپر والا اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا، اور لشکر کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ اب اسے بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جا رہے تھے۔ اس کا ایک ایک قدم کئی من کا ہو چکا تھا۔ ہر قدم پر اسے اپنے اعمال یاد آ رہے تھے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور خیبر، سب کی اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہے تھے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے کیسے سرداران مکہ کو اکٹھا کیا تھا اور محمد کو قتل کرنے کے لیے کیسے ایک نجاشی کے دربار میں جا کر تقریر کی کہ مسلمان ہمارے غلام اور باغی ہیں، نعوذ باللہ، ان کو ہمیں واپس دو۔ کیسے ان کی بیوی ہندا نے حضرت امیر حمزہ کو اپنے غلام حبشی کے ذریعے شہید کروا کر ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا اور ناک اور کان کاٹ کر گلے میں ہار بنا کر ڈالے تھے، اور اب انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی روایات کے مطابق اسے جیسے دہشت گردوں کو قتل کر دیا جائے گا، اور ادھر بارگاہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام موجود تھے اور صبح کے اقدامات کے بارے میں مشورے کر رہے تھے، تو کسی نے آ کر ابو سفیان کی گرفتاری کی خبر دے دی۔ اللہ اکبر! ہر طرف سے نعرہ تکبیر بلند ہوا اور ابو سفیان کی گرفتاری ایک بہت بڑی خبر تھی۔ خیمہ میں موجود عمر بن خطاب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور تلوار کو میان سے نکال کر انتہائی جوش کی حالت میں بولے کہ اس بدبخت کو ختم ہی کر دینا چاہیے، سارے فساد کی جڑ ہی یہ ہے۔ چہرہ مبارک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبسم نمودار ہوا، سبحان اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر سے کہا کہ بیٹھ جا عمر، اسے آنے دو، اور عمر بن خطاب آنکھوں میں غضب لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بیٹھ گئے، ورنہ ان کا بس چلتا تو وہ ابو سفیان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اتنے میں پہرہ داروں نے بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر ابو سفیان کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اس کے ہی عمامے سے اس کی پشت پر باندھے ہوئے تھے، اور چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کھول دو اور اسے پانی پلاؤ، اور پھر فرمایا کہ بیٹھ جاؤ ابو سفیان۔ ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح
گرنے کی حالت میں نیچے بیٹھ گیا اور پانی پی کر اسے کچھ حوصلہ ملا تو اس نے خیمہ میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ عمر ابن خطاب کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں اور ابو بکر ابن قحافہ کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس تھا۔ عثمان بن عفان کے چہرے پر غصہ اور افسوس کا ملا جلا تعصب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک پر افسوس تھا اور وہ باقی تمام صحابہ کرام کے چہرے کو دیکھتا رہا اور اس کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آ ٹھہری، جہاں حالات کچھ ایسے تھے کہ آپ کا چہرہ مبارک جلالت اور رحمت کی خوبصورت امتزاج کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ سبحان اللہ! کہو ابو سفیان کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہیں رہی اور وہ بہت ہمت کر کے بولا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن خطاب ایک بار پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے میں آج ہی اس دشمن ازلی کا خاتمہ ہی کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ عمر، اور ابو سفیان سے پوچھا کہ بولو ابو سفیان، کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سچ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا دین بہت سچا ہے اور آپ کا خدا بھی سچا ہے، اس کا وعدہ پورا ہوا اور میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چہرہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مسکراہٹ پھیلی۔ سبحان اللہ! ٹھیک ہے ابو سفیان، تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں۔ جاؤ، تم آزاد ہو اور صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ، اور میں تمہارے گھر کو جہاں آج تک اسلام اور ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں جائے امن قرار دیتا ہوں۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے گا وہ محفوظ ہے۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں اور مکہ والوں سے کہنا، جو بیت اللہ میں داخل ہوگا اسے امان ہے، جو اپنی کسی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو بھی امان ہے، اور جہاں تک کہ جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھا رہا اس کو بھی امان ہے۔ جاؤ ابو سفیان، جاؤ، جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو اور کہنا مکہ والوں سے کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، ہمارا کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا اور ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا جب تک کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلے عمر ابن خطاب آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے سے لگایا، مرحبا اے ابو سفیان، اب تو تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے ہو، تمہاری جان اور تمہارا مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو گیا ہے جیسے کہ ہر مسلمان کا ایک دوسرے پر۔ تم کو مبارک ہو کہ تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھتا رہا اور وہ یہی دیکھتا رہا کہ یہ وہی ہے جس کی آنکھوں میں کچھ دیر پہلے شدید نفرت اور شدید غصہ تھا میرے لیے، اور جو اس کی جان لینا چاہتا تھا، اب وہی اس کو گلے لگا کر بھائی بول رہا ہے۔ یہ کیسا دین ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اس نے ان سب سے گلے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہوئے خیمے سے باہر نکل گیا، اور وہ دہشت گرد ابو سفیان جس کو دیکھ کر تمام مسلمان آگ بگولا تھے، انہی کے درمیان سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا، جہاں سے گزرتے ہوئے اسے اسلامی لشکر کا ہر فرد، ہر جنگجو، ہر سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کے دشمن تھے، اب آگے بڑھ کر اسے مبارکباد دے رہے تھے اور خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ اگلے دن مکہ شہر کی حد پر جو لوگ کھڑے تھے ان میں سب سے نمایاں ابو سفیان تھا۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا، کسی ایک
تیر کی نوک پر بھی خون کا قطرہ بھی نہیں تھا۔ لشکر اسلام کو ہدایات مل چکی تھیں کہ کسی کے گھر میں داخل مت ہونا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچانا اور کسی کا پیچھا مت کرنا، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی کا مال نہ لوٹنا۔ حضرت بلال حبشی آگے آگے اعلان کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ اے مکہ والو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آج تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ کسی سے اس کے سابقہ اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ اسلام قبول کر سکتا ہے، اور جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے مذہب میں رہ سکتا ہے۔ سب کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی کھلی اجازت ہوگی، صرف مسجد حرام اور اس کی حدود کے اندر بت پرستی کی اجازت بالکل نہیں ہوگی۔ کسی کا ذریعہ معاش نہیں لیا جائے گا، کسی کو ان کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا، اور مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت مسلمان کریں گے۔ اور اے مکہ والو، کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ہندا اپنے گھر کے دروازے پر لشکر اسلام کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت کا قتل اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ابو سفیان کو تو یہی کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، سبھی غلطیاں معاف کر دی جائیں گی۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، بنا کسی کا خون بہائے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے مسجد حرم کے صحن میں جمع ہو رہے تھے، اور تبھی مکہ والوں نے دیکھا کہ اس ہجوم میں ہندا بھی شامل تھی۔ تو پیارے دوستو، یہ ہوا کرتا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔